جناب سامنا بڑی خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث فائدے مثل ساری شریعہ کے ساتھ ساتھ آپ کے خلیفہ حضرت علامہ قاضی محمد ارشد میاں صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے آپ حدیث کریں گے آخری حضرت کا حکم ہے بالکل میں دونوں کی تعلیم تو میں نے عرض کیا کہ میں باپ سے شروع کرتا ہوں حضرت آخری عقیدہ کو پڑھنے ایک بار دوسرے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قليلا ونشر الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل للدنيا ويقال القسط مثل المسلم وهو العادل أما القاتل فهو الجاهل. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کی ابتدا باب البیع سے کی اور سب سے پہلی حدیث نیت درج فرمائی. آخری حدیث اس انداز سے اپنی کام میں لائے جس سے یہ اشعار ہوتا ہے کہ آپ عملی طور پر لوگوں کو بتا دیں میں نے اپنی کتاب اور جو حدیثیں لکھی ہیں اس پر میں نے عمل کر دیا. اسی لیے یہ باقاعدہ کتاب التوحید کے اندر ہے سب سے آخری بات. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن عظیم میں سورہ نساء میں آیا ہے وَنَعْرَفُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ہم قیامت کے دن دوروں کو رکھیں گے یعنی اعمال کا حساب لینے کے لیے اچھے برے اعمال کی جانچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ آخرت میں اعمال توڑے جائیں گے اور اس بات کا باب کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اخبار ان کا بھی وزن ہوگا. اس پر زیادہ تشریح کا نہ وقت ہے اور نہ تشریح میں عادت ہے. الحمدللہ کتاب التفسیرات میں یہ حدیث کچھ اسناد کے فرق کے ساتھ اور کچھ تقدم تاخر کے کلمات کے تقدم تاخر کے فرق کے ساتھ گزر چکی ہے. وہاں باقاعدہ فرق ہوا تھا میں انہیں یاد ہوں. حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتھ یا کچھ ساتھ دونوں مرضی ہے. اس کا معنی بتایا عدل یعنی اس مادے کا معنی عدل ہے
آسین تو اور یہ اس کی شاعری یہ نہیں کہ عربی میں یا عربی کے معنی میں ہے بلکہ دوسری زبان میں بھی یہ بولا جاتا ہے عربی کے معنی میں. یہاں سے ایک بار میرے چڑھنے سے آپ کی معلوم ہوئی کہ کچھ الفاظ کے بارے میں اس نے یہ بتایا یہ قرآن زبان کا لفظ ہے جو قرآن عظیم میں آیا جو یہاں سے کہا کہ روح لغت روح کا لفظ ہے. تو کیا قرآن عظیم میں کچھ الفاظ دخیل ہیں؟ یہ جواب پیدا ہوتا ہے. آشا وغیرہ قرآن عظیم میں کوئی غیر عقلی دخیل نہیں. اگر سوال ایسا ہوتا ہے تو سچائی کے لیے کہیں نہ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہمارا اردو میں کبھی کبھی دوسری زبان کا پروڈکشن کر دیا جاتا ہے کہ اردو میں بھی آتا ہے اور قرآن زبان میں بھی آتا ہے. آگے بناتے ہیں کہا جاتا ہے بعض علماء نے فرمایا ہے ایسی لغت ہیں جس کا معنی کیا ہے عدل ہے اور اس آج کا معنی اس کا معنی بھی عدل ہے. تو پھر سے نکلا ہوا تھا آج یہ تو ظاہر زمانہ میں آتا اور جبکہ کبھی بتایا کہ آج کے زمانہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ باب گھر میں آ کر سرد نافذ والی خصوصیت سرد نافذ ہوا حضرت کا انصاف کیا کہلاتا ہے؟ ظلم الظلم. جیسے قرآن عظیم میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی برکت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے میں اسی پر عمل کیا یعنی جامعہ ہے اس کے پاس جس کو تلوار رکھنے کی طاقت نہیں وہ کیا آج کوئی کرو جو طاقت رکھتے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ ادا کریں. روپئے کی طاقت رکھتے ہیں ارے طاقت رکھتے نہیں رکھتے ہیں جو وہ فدیہ ادا کریں. تو یہ سب آفت کے اخلاق ہے. حالانکہ ابتدائی مسئلے کے حساب سے بھی عادت میں مسائل میں رہے اور ترجمہ بھی صحیح والا ہو جائے یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے. ماشاء اللہ یہ بات کی باتیں سنی لو یہ ہم اور کچھ بولنے کی ضرورت ہے. تم لوگوں کو اب یہاں نہیں ہے اور تم لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے کچھ ہو ہی چکا. اب یہاں سے حضرت علی شریف آپ کو پڑھائیں گے. اب یہ حدثنا عبد الإشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الحقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ یہ معتزلہ کے رد میں ہوگا اور ادھر سے کیا ہوگا بار بار، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ نہیں چھوڑے جا سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی قدرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو انہوں نے قیاس کیا۔ تو اور اسی طور پر دیوبندیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کیا، تو یہ بھی بد مذہب ہوئے اور دین سے دور ہوئے، اور انہوں نے بھی ایسا عقیدہ رکھ کر اپنا راستہ چھوڑا۔ اب یہاں پر بات کی مناسبت سے یہ حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی، یہ دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ خفیفہ کھانے الگ لسان، زبان پر ہلکے ہیں۔ کوئی بھی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، گوان ہو، اور جس کی زبان جو خاص عادت کے لیے معروف ہے، وہ بھی بہت آسانی سے ان کلموں کو پڑھ سکتا ہے اور میزان عدل پر وہاں پر بہت موجود ہیں۔ آپ نے علماء کرام سے اور حضرت سے اور حضور محدث کبیر سے سب سے سنا ہوگا کہ میزان عدل وہ اتنا بڑا میزان ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس میں اگر ڈال دی جائیں، تو اگر ساتوں آسمان زمین اور اس پہ ڈالا جائے تو اس کی حیثیت اتنی ہے کہ جیسے ایک انگوٹھی آپ نے بڑے سے میدان میں ڈال دی تو اس کی کیا حیثیت ہے، ایسی اس کی حیثیت ہے۔ تو وہ اتنا بڑا میزان ہے، لیکن اس میں آپ اس کو بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ جو ہے یہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کی برکت یہ ہے کہ وہ اگر جو پڑھے گا تو سارا میزان جو ہے وہ سب کچھ بھر جائے گا، پورا میزان وہ بھر جائے گا۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اور اس کی برکت یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں آئے اور نادانی کی شکایت کی، تو یہ کلمے سرکار نے ان کو تعلیم فرمائے تو وہ تنگ دستی تھی، نادر تھے، ایسے ہو گئے کہ غنی ہو گئے۔ اب ان کلموں کی برکت یہ بھی ہے کہ جو ان کلموں کو پڑھے گا تو پھر اس کے گناہ اگر سمندر کے چھاپ کے برابر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اگر اتباع شریعت کے ساتھ میں اور شریعت کی پابندی کے ساتھ میں، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ میں ان کلموں کا بل رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو سب کو محو کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ حقیقی طور پر بے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک کرم ہے کہ اس کے کلمے کے لیے پڑھے گا وہ بھی بے ہے ہو جائے گا کہ جیسے ابھی اس نے کوئی گناہ کیا نہیں۔ لیکن یہ دولت ملے گی کس کو؟ یہ ملے گی اہل سنت و جماعت کو، جو مذہب اعلیٰ کے ماننے والے ہیں۔ یہ دولت ان کو ملے گی کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا قدرت ہے وہ بے حد ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ دولت وہاں بھی کو نہیں ملے گی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر جھوٹ نہ بولے تو انسان کی قدرت سے ہٹ جائے۔ یہ وہی معتزلہ کی لت ہے کہ اپنی قدرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو انہوں نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ معاصرہ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہماری قدرت وہی نہیں تھی، اب وہی اور ابدیت
فرمائے اور اسی پہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ضرورات و خفیات سے ہم سب کی معاف فرمائے اور ہم سب کو اس دنیا سے بے عیب اور گناہوں سے پاک کر کے اٹھائے. حضور دعا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. جی اجازت دعا فرما دیجیے. اجازت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی
طلباء کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.